نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نورانی فرشتوں کی دعاؤں کا حصول۔ ایسا شخص جو اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے، جس طرح سے کوئی آدمی زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے اور اس ایک دانے کے بدلے میں جب اس کی زمین میں سے اناج نکلتا ہے، ایک سٹا، ایک شاخ، اس ایک شاخ کے اندر 7 بالیاں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ۔ گویا کہ اللہ ایک دانے کے بدلے میں اسے 700 دانے عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے اپنے پاکیزہ مال میں سے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، اللہ ذوالجلال اس کو دنیا میں بھی وافر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی وافر عطا فرماتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ اپنی اپنی صحیح کے اندر ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان۔ ہر روز صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے زمین کے اوپر دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا کیا ہے؟ دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی اس دعا کو انسان اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے۔ اگر نہیں سنتا، انسان نہیں سنتا اور جنات نہیں سنتے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ ناظرین، فرشتوں کی اس دعا کے اوپر، ان کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اے اللہ اس کو خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ فرشتے اس کے اپنی دعا میں اس کے بدلے کا تعین نہیں کرتے کہ اللہ اس نے مال خرچ کیا ہے تو اسے مال ہی عطا کر، نہیں، بلکہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر اس بات کو نوٹ کرتے ہیں کہ فرشتوں کا اس بات چیز کا تعین نہ کرنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ خلفہ سے مراد اللہ جو اس کو بدلہ عطا فرمائیں اس میں مال، ثواب، اجر اور دیگر بھی کچھ چیزیں اس میں شامل ہو جائیں، اللہ اس کا بدلہ مال کے طور پہ عطا فرما دیں، اجر و ثواب کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تعین نہیں کیا۔ تو ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں انہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔
اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج سے ہم اللہ کے رستے میں صدقہ و خیرات کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ صدقہ حدیث کے مطابق آئی ہوئی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے اور آنے والی مصیبت کو روک دیتا ہے۔ ہم ارادہ کریں اور اس پہ عمل پیرا ہوں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ اپنے پاکیزہ مال میں سے اللہ نے ہمیں جو عطا فرمایا ہے اس میں سے تھوڑا یا زیادہ جتنی اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں، ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ضرور کرنا ہے۔ اور یہ اللہ کے محبوب لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔